چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ٹی وی پہ پہلے پروگرام چلتا رہا ہے رہنمائی، لیکن اس کا فارمیٹ کچھ اور ہوتا تھا. اس میں میں بطور میزبان کے دیگر مہمانوں کو زحمت دیتا تھا اور مختلف موضوع پر ہم گفتگو کیا کرتے تھے. لیکن اب فارمیٹ جو ہے تھوڑا سا تبدیل کر کے نئے انداز سے ہم آپ کے سامنے آئیں گے. اس میں سوال جواب کا انداز نہیں ہوگا بلکہ باہمی گفتگو کا انداز ہوگا. اور میرے ساتھ جو ہستی تشریف فرمایا ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں ان کا تعارف کروا دوں، اس لیے کہ ہم اس پورے پروگرام میں آئندہ بھی جو ہمارے ہوں گے ان میں اپنے اس معزز مہمان سے ہم رہنمائی حاصل کیا کریں گے، باتیں کیا کریں گے، آپس میں کھل کر گفتگو ہوگی کسی بھی موضوع پر، اور اس کے مختلف جہتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے نکھر کر آئیں گی. میرے ساتھ جو ہستی تشریف فرما ہیں، پاکستان کے اور بیرون پاکستان کے دینی علمی حلقوں میں ایک معروف شخصیت جناب ڈاکٹر حافظ عبدالغفار. پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، پھر اس کے بعد ملیشیا یونیورسٹی سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی. کئی کتابوں کے مصنف ہیں. اوکاڑا یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے ہیڈ ہیں. سیرت النبی پر صدارتی ایوارڈ مل چکا ہے. استشراق پر 3 کتابیں ہیں، اجتہاد پر کتابیں ہیں. اسی طرح ڈاکٹر حمید اللہ کے خطبات جو ہیں ان کا محاکمہ کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح پر مراجعت کی ہے، کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے. اسی طرح بے شمار علمی مقالات جو ہیں وہ علمی جرائد کے اندر شائع ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ساتھ رہے گا رہنمائی کے پروگرام میں. بہت کچھ میں بھی حاصل کروں گا، آپ بھی حاصل کریں گے. تو انشاءاللہ العزیز یہ پہلا پروگرام ہے چونکہ نئے فارمیٹ کا، اس لیے اس کے حوالے سے ہم نے تعارف کروایا ہے. آئندہ تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ اس تکلف میں ہم پڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ پہلا پروگرام جو ہے اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ویسے تو ہمارا جو پروگرام رہنمائی ہوتا ہے وہ حالات حاضرہ پر، کرنٹ افیئرز کے حوالے سے. تو اب چونکہ ایام عشر جو ہیں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ آ رہے ہیں، چاند طلوع ہو چکا ہے، تو اس کے اندر قربانی کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں. جہاں تک قربانی کے مسائل احکام وغیرہ وہ تو ہوتے رہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہلاتے تو مسلمان ہیں، لیکن جو اسلامی شعائر ہیں یا دینی اقدار ہیں ان کے اوپر بودے قسم کے اعتراضات بھی کرتے ہیں، لوگوں کو برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ علمیت کی باتیں ہیں، یہ سیکولرزم ہے. تو کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن ناظرین کو بتانے کے لیے جو تاریخ ہے قربانی کی، کیا قربانی جو ہے صرف مسلمان ہی کرتے ہیں اور کوئی قربانی نہیں کرتا؟ تو سب سے پہلے تو رانا صاحب میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بھی شکر گزار ہوں کہ میں آپ کے پروگرام میں مجھے پروگرام آپ کا بھی اتنا جتنا میرا ہے. میرا خیال جس طرح آپ نے میرا تعارف کروایا میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی تعارف کروا دوں. یہ رسمیں چلے گی، ہاں رسم کے طور پر ہی چلے آپ سمجھ نہیں. لیکن رانا صاحب آپ بھی ماشاءاللہ ایک علمی حلقوں میں آپ کا بڑا نام ہے، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ میں جو دین کی طرف آیا اور میں نے دینی تعلیم حاصل کی، میں تو بنیادی طور پر گورنمنٹ ایف سی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہاں سے میں نے گریجویشن کی. تو بچپن سے ہی علامہ صاحب کی شہادت کے بعد
میں آپ کے بیانات سنتا تھا اور اس سے ایک ترغیب اور ایک لگن جو ہے نا وہ مجھے ثواب مل گیا صدقہ جاریہ ہونے کے اور استادی کے حوالے سے. ہاں یہ تو تلک الایام نداولها بین الناس. تو ہم ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا جو ایک تجربہ ہے ہم اس سے ہر انسان گزرتا ہے اور ہم بھی اس سے گزر رہے ہیں. اور یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اس طرح تعارف کرواتے ہیں. آپ میرے استاد ہیں جی اس میں. تو آپ بھی ماشاءاللہ ایک علمی نام ہیں اور مختلف جرائد میں اخبارات میں آپ کے آرٹیکل شائع ہوتے ہیں اور ہمیں اس سے بڑی نئی نئی ڈائریکشنز ملتی ہیں سیکھنے کے لیے. اس کے اوپر بتائیں. تو آپ نے ہاں اس کے لیے دیکھیں جس طرح کہ آپ نے بات کی رانا صاحب کہ قربانی کی جو تاریخ ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ تو انسانیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے جو قرآن مجید میں آتا ہے اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. تو یہ تاریخ تو بہت پرانی ہے اور قرآن مجید چونکہ دیکھیں یہاں پر نا حافظ ابن کثیر نے بھی اور خصوصاً ابن خلدون نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے. دیکھیں دنیا کی جو جتنی بھی تواریخ لکھی گئی ہیں اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالخصوص فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں تلاوت کریں ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ یا واقعہ بالحق حق کے ساتھ. یعنی اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید وہ تاریخ بیان کرتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. قرآن مجید کی کہی گئی بات کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا بلکہ قرآن مجید نے جہاں جہاں پر تاریخی غلطیاں تھیں ان کی اصلاح کی. اور علم تاریخ کا بھی ایک لیٹسٹ ورژن جو ہے وہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے. اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بھی 2 بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تو ان کا جو عبادت کا طریقہ تھا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو قربانی جو ہے وہ ایک یعنی ابتدائے انسانیت سے ہاں یعنی کہ قربانی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ واقعہ جس طرح آپ استدلال کر رہے ہیں اور ہے بھی حق کے ساتھ تو کم از کم وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہمیں قرآن پاک مانا جی ان احادیث کا انکار کرتے ہیں ان کو تو کم از کم قربانی پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. قربانی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس سے یہ بنیادی نقطہ بھی سامنے آتا ہے حجیت حدیث کا معاملہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے. اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس کے متعلقہ نہ ہو لیکن چونکہ ہماری ایک علمی ڈسکشن ہے ایک علمی ڈسکورس ہم قربانی کا لفظ ہے نا اذ قربا قربانا. اچھا اس میں کیا ہے کہ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ یہ وَاتْلُو سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دیکھیں دین اتنی دیر تک دین نہیں بن سکتا یا قرآن مجید اتنی دیر تک قرآن نہیں بن سکتا جب تک پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہ نکل جائے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حجیت قرار دے دیا گیا ہے. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ وَاتْلُو کا لفظ ہے یہاں تلاوت کر دیجیے آپ. تو بہت سارے پہلو جو ہیں یہاں سے حل ہوتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی کی تاریخ پر یہ ایک بڑی آیت ہے بلکہ نا ایک لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ہاں ایک مستشرق ہوا ہے رانا صاحب اس کا نام تھا ولیم براؤن. تو ولیم براؤن کی میں نے کتاب پڑھی وہ ہے سویلائزیشن ورلڈ سویلائزیشن کے اوپر ہے وہ کتاب نیٹ پر موجود ہے. اچھا اس میں نا وہ جو اصل میں وہ تھا سوشیالوجسٹ بنیادی طور پر سماجیات کا وہ پروفیسر تھا. اس نے جہاں اسلامی کلچر پر اعتراضات کیے تو اس میں نا ایک اعتراض اس کا اس قربانی پر بھی ہے قربانی کے حوالے سے بھی ہے کیونکہ جو سماجیات کے پروفیسر ہوتے ہیں یا جن کا ذہن سماجیات کی طرف ہر وقت لگا رہتا ہے نا وہ اس پہلو سے سوچتے ہیں ان کا دینی پہلو نہیں ہوتا. تو بہرحال اس کی کتاب میں بھی یہ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابن آدم بالحق کا جو ریفرنس ہے یہ موجود ہے. اچھا یعنی کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کر الفضل ما شاہدت بہ العادا لیکن اس کا استدلال اور طرح کا ہے. لیکن ہمارا استدلال اس سے اور ہے. جہاں اس نے جو ہسٹری بیان کی نا قربانی کی تو وہاں پر یہ آیت جو ہے نا وہ لے کر آئے کوڈ کی ہے. تو اس لیے ہمارے لیے چونکہ قرآن مجید ایک رہنما کتاب ہے اور تاریخ کو محفوظ کرتی ہے تو یہاں سے یہ
جو ہے نا وہ نکل یہ تو تھا نا کہ ابتدائی حضرت آدم کی اولاد میں سے شروع ہو گیا، وہیں سے ہونا شروع ہوا انسان. لیکن یہ آیت کتنی اہم ہے سورہ حج کی، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا منکم. اس میں تو مزید جس طرح ہوتا ہے نا القرآن یفسر بعضہ بعض، کہ وہاں تو بات کو مزید واضح کر دیا گیا نا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی، یعنی ہر امت میں ہر امت میں، خواہ وہ کسی نبی کی امت کسی رہی. نبی کی امت. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں نا جب مطالعہ بھی کرتے ہیں، مثلا اشارہ ہے قرآن پاک میں حضرت سلیمان کے قربانیوں کی طرف، جی جی کہ گھوڑوں کے حوالے سے مفسرین نے بیان کیا ہے. اسی طرح تورات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، خصوصاً اسفار خمسہ کا، جی جی، اور جو اس کی سفر خروج ہے جی جی، اس کے اندر ہمیں ملتا ہے حضرت یعقوب کی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے، بالکل ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے. یا متی کی انجیل ہے، باب نمبر 5 ہے، آیت نمبر 23 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ تو لے کر جا قربانی کو قربان گاہ، اور تجھے معلوم ہو کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، جی جی، تو اس قربانی کو وہیں چھوڑ کے پہلے آ کے بھائی کو راضی کر، پھر قربانی دے. ٹھیک، لیکن قربانی تو ہے نا. قربانی تو ہے. یا ہمارے جو برصغیر کے علاقے کی اقوام تھیں جنہیں ہم عرف عام میں ہندو کہتے ہیں، حالانکہ ہندو تو کوئی نام نہیں ہے، نام نہیں، ہاں بالکل ایسے، کوئی مذہبی نام نہیں ہے، علاقائی نام ہے. جس طرح کشمیر کے رہنے والے کشمیری، پنجاب کے رہنے والے پنجابی، اس طرح ہند کے رہنے والے ہندی کہلاتے ہندو. ہیں. اور بلکہ ایک مزے کی بات اور ہے کہ کسی اپنا جنہیں ہم ہندو کہتے ہیں ان کی کسی کتاب کے اندر ہندو کا لفظ نہیں. بالکل ایسے، یہ تو عربوں کا دیا ہوا، عربوں کا دیا ہوا. تو یہ جو ہے نا یہ نام ہندو جسے ہم ہندو کہتے ہیں، یعنی عرف عام میں یہ کہہ لیں کہ وید مت کے ماننے والے، جی جی، ویدوں کے ماننے والے یا وید مت. جی جی. اب وہ میں ایک دفعہ انڈیا گیا تو کہنے لگے جی کہ آپ ہمیں ہندو کہتے ہیں، ہم تو ہندو ہے ہی نہیں. بالکل. میں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں سناتن دھرمی. ہاں. اب جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کے اندر بھی آریہ سماجی اور ہیں، سناتن دھرمی اور ہیں، ٹھیک ہے، وشنو مت سے تعلق رکھنے والے اور ہیں، شیو مت سے تعلق رکھنے والے اور ہیں، بالکل، پھر جین مت سے تعلق رکھنے والے اور ہیں. اب یہ سکھ وغیرہ جی جی، یہ سارے کے سارے ہندو ہی ہیں. جی جی. تو ان کے ہاں بھی قربانی چیز ہمیں ملتی ہے، نروان کے نام سے ملتی ہے، بینت کے نام سے ملتی ہے، بلیدان کے نام سے بالکل ملتی ایسے. جس طرح کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ایک ڈرانے والا بھیجا ہے. تو اسی طرح مذاہب الہامی ہیں یا غیر الہامی، جس کو وہ خدا سمجھتے تھے یا جس کو وہ اپنا دیوتا سمجھتے تھے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے ہاں قربانی پائی جاتی تھی. وہ ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے وہ قربانی کا تصور ہے، لیکن وہ قربانی کس چیز کی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. اچھا، اسی طرح تاریخ ادیان کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی ہمیں ملتا ہے قربانی کی 2 قسمیں، سوختنی اور غیر سوختنی. بہرحال گل بات تو چلے گی لیکن وقفے کا ایک وقت ہے. تو ناظرین کرام باتیں جاری رہیں گی انشاءاللہ. اب تو باتیں ہی جاری رہیں گی لیکن ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی. جی ناظرین کرام، ویلکم بیک. بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہ ختم ہوئی تھی، اور ڈاکٹر صاحب باتوں کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں آپ سے کچھ حاصل کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 قسم کی قربانی ہوتی تھی، سوختنی اور غیر سوختنی. یعنی جس طرح اس واقعے کی تفسیر میں بھی ہے جو آپ نے کوٹ کیا سورہ مائدہ سے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا. تو اس میں بھی یہ ہے کہ دونوں نے جب قربانی کی تو آسمان سے آگ اتری تھی، اور جس کی قربانی قبول کی گئی اس کی قربانی کو جلا دیا. تو اس کے بعد سے پھر یہ نا بنی اسرائیل والے یہ سوختنی قربانی کیے گئے، یعنی ایسی قربانی جس کو جلاتے تھے. ٹھیک. اور وہ عام ہوتا تھا غلہ، گندم وغیرہ، جو بھی غلہ کھانے جا سکتی تھی. اور جو غیر سوختنی ہوتی تھی وہ تھا ذبیحہ وغیرہ، جو مذبوحہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت پتہ بھی چل جاتا تھا پہلی امتوں سے کہ قبول ہوگی کہ نہیں. تو اللہ نے یہ بھرم رکھا ہماری امت کا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ نے اپنی رضا کا جس طرح کہ پشیدہ کر لیا. قرآن مجید میں ہے وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ.
ہمارے ہاں اس کا تصور تقوی کے ساتھ جڑا۔ اچھا اس میں بھی یہ جو پڑھی ہے آپ نے ابھی آیت نہیں ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی، اس کے بارے میں ہے کہ پہلے جو لوگ ہوتے ہیں مشرک تو وہ خون کو ایسے اچھالا کرتے تھے اور گوشت کے جو ہوتے تھے بڑے بڑے ٹکڑے ان کو کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لگا کے سمجھتے تھے کہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ہم نے کر دی اور فلسفہ بھی بیان کر دیا کہ اصل چیز جو ہے نمود و نمائش نہیں، نمود و نمائش بلکہ تقوی ہے۔ ہاں اچھا اس میں ایک اور چیز تو ہمیں ذرا بتائیں، آج کل لوگ جو ہے وہ نمائش بہت زیادہ کرتے ہیں، خبریں آتی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، خود چڑھاتے ہیں اتنے لاکھ کا جانور ہم نے لیا ہے، اتنا مہنگا ہم نے جانور لیا ہے، تو یہ نمود و نمائش کہیں ریاکاری میں تو نہیں آ جاتی؟ ہاں بالکل رانا صاحب، یہ اس وقت جو ایک کہہ لیں کہ ایک فتنے کی شکل اختیار کر چکا ہے باقاعدہ طور پر، اور میرا خیال ہے کہ جو شاید کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں شاید کہ ان کے ذہن میں بھی ایسے ہی سوالات ہوں، یا انہوں نے ایسے ہی لوگوں کو دیکھا ہو جو نمود و نمائش کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے کہتے ہیں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں غریبوں کو کیوں نہیں دیتے، غریبوں کو کیوں نہیں دیتے۔ اچھا بعض لوگ جو نا اسی طرح کہہ لیں کہ نمود و نمائش کے لیے یا دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں، یا اس کے علاوہ ایک سے ہٹ کر زیادہ کے لیے خریدنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر ایک اور ہمارے ہاں وہ تو اس کی شرعی حیثیت تو آپ رہنمائی فرمائیں گے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگر آج ان کے پاس مال ہے، دولت، پیسہ آیا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے دادا کی بھی قربانی دیں، اپنے پردادا کی بھی قربانی دیں، اس سے بھی جو نہیں وہ تو ہو سکتا ہے، چلیں اپنا اس میں تو ایک فقہی پہلو ہے کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا اگر کرنا چاہے تو نیت خالص ہے، موقع ملا ہے تو اللہ کا شکرانے کے طور پہ دے دے، لیکن یہ جو ہے نا کہ مہنگے مہنگے اور بلا وجہ پھر ان کو لے کے گھومنا اور یہ کرنا، وہ تو ایک تو تقوی کے خلاف، اور اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکالمہ بھی ہے جو حضرت عطا بن یسار جو تابعی تھے ان کے ساتھ ہے، کہ انہوں نے پوچھا کہ قربانی کس طرح ہوتی تھی، تو کہتے ہیں ہمارے ہاں تو اس وقت قربانی ہوتی تھی کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک بکری یا ایک جانور، بالکل ایسے ہی پورے گھرانے کی طرف سے، پورے گھرانے، تو اب تو تم دیکھ ہی رہے ہو جو کچھ ہو رہا ہے، بالکل ایسے، یعنی اصل میں انہوں نے ایک جب کفایت ہے کرتی ہے تو چاہے آدمی تو زیادہ دے سکتا ہے، جس طرح رسول پاک نے 100 چیزیں اونٹ ذبح کیے حجۃ الوداع کے موقع پر، یا ہر سال آپ 2 مینڈے دیا کرتے تھے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ وہ دیکھو مسنون ہے کہ ایک اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اور ایک امت کے لیے نہیں دے سکتا ہے نا آدمی اس سے زیادہ، لیکن مسئلہ یہ ہے اب 100 اونٹ جب دیے تو دیے نا، مقصد یہ کہ دے سکتا ہے، لیکن بلا وجہ کی اپنا یہ نمائش کرنا یہ ریاکاری ہی، یہ ریاکاری ہے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کی زیادہ سے زیادہ ترغیب بھی دلانی چاہیے لوگوں کو، اور ہمارے جو خطباء اعظام ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ اخلاص پر، ان چیزوں پر، ریاکاری پر دروس دینے چاہیے، تاکہ ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں جو ہے وہ للہیت پیدا ہو۔ آپ نے کہا تھا نا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ شاید اس وجہ سے کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کرتے، یہ ہم نے جو اعتراض کرتے ہیں نا جی ایک قربانی دے، وہ تو بالکل ہی کہتے ہیں نا کہ قربانی دینے کی بجائے جی آپ، یہ تصور بھی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، یہ ہمارے اندر بھی ہے، یہ تصور ان کے ہاں ہی نہیں، ہمارے اندر خود ہمارے اندر ہے کہ اللہ کے بندو نمائش نہ کرو، بالکل ایسے، لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بھی اس سے انگیخت ہو سکتے ہیں، اس سے بہانہ بنا سکتے ہیں اس کا۔ رانا صاحب اصل پہلو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، تو وہ ضرور کرے، زیادہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ اس کے اندر وہ بھی تقویٰ کے لیے ہونا چاہیے، ایک ہو تو وہ بھی تقویٰ ہو، دوسرا لوگوں کی ضروریات کو دیکھ، اب اللہ کے نبی ہر سال 2 دیتے تھے نا، حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 کیوں کیے؟ اس لیے کہ اس وقت پورے عرب سے مسلمان آئے ہوئے تھے، ان کو اپنا گوشت کی ضرورت بھی ہو سکتی تھی، بالکل ایسے۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ جی قربانی نہ کریں، لوگوں کی مدد کر دیں، مہنگا جانور آپ خریدتے ہیں، بلکہ جیسے جیسے عید قریب آتی ہے ویسے ویسے آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ بنا کے نا مختلف قسم کے ڈرامے، کلپ اور مختلف باتیں بنائی جائیں گی، بلکہ یہ میڈیا کے اوپر تضحیق کی جاتی ہے۔ ایک ملازم آیا ہے، مالک سے کہا جی کہ مجھے ضرورت ہے، میرے گھر میں
یہ معاملہ ہے, مجھے پیسے چاہیے, وہ کہتا ہے میں کہاں سے لاؤں, کاروبار تو چل نہیں رہا, اور اگلے دن وہ دیکھے جی جانور لے آئے قربانی کا. اس طرح کے کلپ بنائے جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ تاثر جو دیا جاتا ہے کہ جانور نہ کریں ذبح اور پیسہ جو ہے وہ غریبوں پر لگا دیا جائے, اس حوالے سے, اس انداز سے جو قربانی کو روکا جاتا ہے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں رانا صاحب یہ مناسب نہیں ہے, اس طرح نہیں روکنا چاہیے. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر کتنا اس کا ذوق اور شوق تھا کہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہلے مدینہ منورہ میں گئے تو ہم مالی طور پر کمزور تھے, تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ قربانی سے ہم نے رخصت لی. لیکن جیسے جیسے ہمارے پاس مال آتا گیا, دولت, استطاعت, طاقت آتی گئی, تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو پیچھے رہتا ہو. حالانکہ اس وقت بھی یہ مسائل موجود تھے, غرباء موجود تھے, مساکین موجود تھے, سوسائٹی کو ضرورت زیادہ تھے. ایسے تھے کہ نماز کے لیے جاتے تھے, ایک چادر ہوتی تھی, میاں جاتا تھا, پھر آتا تھا تو بیوی پڑھتی تھی. لیکن یہ جو ایک فرض اور مسنون عمل ہے, یہ مستقل عبادت ہے. مستقل, ہم اس پر فرض کا لفظ بولیں یا نہ بولیں کہ الگ ایسی, لیکن مستقل عبادت ہے. تواتر عملی کے اعتبار سے یہ فرض کے درجے کو پہنچ گیا تھا. تواتر عملی تھی نا اس پر, اور باقاعدہ طور پر قرآنی نص کے مطابق تواتر عملی تھی. تو ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ یہ اس دفعہ قربانی نہیں کرتے, اس کو یتیموں اور مسکینوں میں خرچ کر دیتے جو ایسی بات کرتے ہیں نا. بلکہ رانا صاحب میرے سامنے ایک مثال ہے عام الرمادہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ قحط کا ایک سال تھا. اس سال تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدود تھیں وہ بھی معطل کر دی تھی وقتی طور پر, لیکن اس میں بھی نا ایک جو روایت ہے, جو اس پر ایک الحمدللہ میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے, شائع شدہ ہے, کہ اس سال بھی قحط کے ان سالوں میں بھی مسلمانوں نے قربانیوں کو معطل نہیں کیا تھا. یہ آپ پڑھ لیں, تاریخ میں موجود ہے. نہیں چھوڑے, میں ایک اور بات کرنے لگا نا. جو ایسا اعتراض کرتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ خود قربانی کی وجہ سے کتنا غریبوں کے گھر جلتے ہیں, چولہے جلتے ہیں. قحط کے باوجود اور کہہ لیں کہ خشک سالی کے باوجود مسلمانوں نے جو ان کے پاس جانور کتنے لوگ ہیں جن کا روزگار قربانی کے دنوں میں لگا ہوا ہے. کسی کا چارے کے ساتھ لگا ہوا ہے, کسی کا جو اپنا لانے لے جانے میں اس کے ذریعے سے کوئی کماتا ہے, کوئی منڈیوں کے اندر جا کر کاروبار کرتا ہے, کوئی ٹھیلے لگاتا ہے, کوئی وہ کرتا ہے, کسائیوں کا کاروبار چلتا ہے, پھر کھالوں کا کاروبار چلتا ہے. کھالوں کے ذریعے سے جو آمدن ہوتی ہے وہ کن بچوں پہ خرچ ہوتی ہے؟ غریبوں کے بچے ہیں نا. دیکھیں یہ ہمارے ہاں ایک تصور اس کا موجود ہے, اور آپ دیکھیں کہ جو مدارس کا نظام چل رہا ہے وہ سارا چلتا ہے. پھر کسائیوں کی اپنا آمدن ہوتی ہے. پھر جو لوگ پورے سال کے لیے ان دنوں میں جانور بیچنے کے لیے پالتے ہیں, دیہات کے غریب لوگ ہیں جو جانور پالتے ہیں, ان کو گھاس پھوس کھلا کے وہ آ کر اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم بیچیں گے اپنا جانور. بڑی معیشت اس کے ساتھ وابستہ ہے. اچھا اس سلسلے میں نا ایک پہلو اس میں اور بھی ہے. دیکھیں مثال کے طور پر مسلمان ممالک کے اندر قربانی ہوتی ہے, اس کی ہمارے پاس کھالیں آتی ہیں, اس کے ساتھ پوری ایک صنعت وابستہ ہے. اس کے ساتھ پوری ایک صنعت, دیکھیں ہماری مسلم ممالک سے کھالیں جاتی ہیں, اور جتنے بھی مغربی ممالک ہیں وہاں پر بڑی بڑی صنعتیں ہیں, اور پھر اس کے اوپر وہ جیکٹس بناتے ہیں. اور خصوصی طور پر جتنے ممالک ایسے ممالک جن ممالک کے اندر سردی زیادہ پڑتی ہے, ان ممالک کے اندر تو یہ جیکٹس, گرم جیکٹس بنتی ہیں, اور ساری جو مسلمان ممالک سے کھالی جاتی ہیں اس کے ساتھ یہ ساری صنعت وابستہ ہے. تو بڑا ذر مبادلہ مسلمان ممالک کو حاصل ہوتا ہے. میں کچھ چیز جو ہے نا جی یہ نیٹ سے میرے سامنے آئی ہے, میں ذرا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے لوگوں کے ساتھ. کہتے ہیں عید الاضحیٰ پر ایک اندازے کے مطابق 4 کھرب روپے سے زیادہ کا کاروبار ہوتا ہے, یعنی مویشیوں کا صرف, اور اربوں کے لحاظ سے کسائی اور مزدور جو دیگر ہیں وہ کماتے ہیں. 3 ارب سے زیادہ چارے کے کاروبار والے کماتے ہیں. پاکستانی کاروبار کی دنیا میں سب سے بڑا کاروبار عید پر ہوتا ہے, بالخصوص چرم کے حوالے سے, یعنی اس حوالے سے ہوتا ہے. غریبوں کو مزدوری ملتی ہے, کسانوں کو چارہ فروخت ہوتا ہے کرنے کا موقع ملتا ہے, دیہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملتی ہے. اربوں روپے گاڑیوں میں جانور لانے لے جانے والے کماتے ہیں. بعض ازاں غریب کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں ملتا ہے. آپ کو تو پتہ کتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اچھا کھالیں کئی 100 ارب روپے میں فروخت ہوتی ہیں.
چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام ملتا ہے۔ یہ سب پیسہ جس نے کمایا وہ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے۔ یہ قربانی غریب کو صرف گوشت ہی نہیں کھلاتی بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزگار اور مزدوری کا بھی بندوبست کرتی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک کروڑوں اربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اللہ کے اس ایک حکم کے ماننے سے مسلمان ممالک کے غریبوں کو ہوتا ہے۔ اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے کہ جس کا حساب لگانے پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا رانا صاحب دیکھیں، میں آپ کو اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جی جی۔ جو تالیف قلب کا مسئلہ ہے جی جی، وہ رمضان المبارک میں بھی موجود ہے، جی جی، وہ فطرانہ کے موقع پر بھی موجود ہے، وہ زکوٰۃ کے لیے بھی موجود ہے۔ اچھا اب یہ ایک کہہ لیں کہ غیر مسلم تک بھی پہنچانے کے لیے تالیف قلب کا سامان ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، باتیں تو چلیں گی انشاءاللہ، اور جب آپ بیٹھے ہوں تو پھر باتیں ان سے بات نکلتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہے نا یہ تاثر دینا کہ جی پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں قربانی پر، آپ ایسا کریں کہ غریبوں کو دے دیں۔ اچھا، اسی سلسلے میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ قربانی جو ہے وہ خاص حج کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، عام نہیں رکھتی۔ یعنی دو قسم کے ذہن ہیں۔ ایک تیسرا ذہن بھی یہ ہے کہ جی جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو ٹھنڈے کمروں کے اندر یا بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں کے بڑے بڑے ہالوں کے اوپر سامنے انواع و اقسام کی ڈشیں رکھ کے، اور زیادہ تر اس میں ہوتے ہیں بٹیر ہوتے ہیں، یعنی اس وقت وہ تبصرے کرتے ہیں اس طرح کے، اور جانوروں کے حقوق کی وہ بات کرتے جو اس وقت جانور کھا رہے ہوتے ہیں، بالکل صحیح، پورا سال جانوروں پر عیاشی کرتے ہیں۔ عیاشی کرتے ہیں۔ اور ایک سال کے بعد اگر کوئی مسلمان ذبح کر لے تو ان کے لیے جانور، اب دیکھیں نا، افزائش نسل ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، جو جانور انہوں نے کھانے ہوتے ہیں ان کی افزائش ہوتی ہے، مچھلی فارم بنے ہوئے ہیں، اسی طرح شتر مرغ کی افزائش کی جاتی ہے، یا ایک خاص ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس نے اپنے جو ہے فوڈ کے لیے ایک الگ سے جانور جو ہے وہ کسی طریقے سے اس نے سامنے تعارف کرایا، پھر ہرن کے کی جاتی ہے، مختلف افزائش۔ مسلمان اگر کرتے ہیں تو اصل میں ان کو غرض جو ہے وہ جانوروں پر رحم نہیں، اصل میں وہ اسلامی شاعر اور دینی اقدار کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اصل میں یہی وہ طبقہ ہے جو آپ نے تو جس طرح بات کی نا کہ جی حج کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی طبقہ جو ہے وہ موجود ہے، اور قربانی کا انکار کر دیتے ہیں، قربانی جائز ہی نہیں ہے، کرنی نہیں چاہیے، اس کے معنی کچھ اور کر دیتے ہیں، اس کی وہ کہہ دیں کہ تعویل کر دیتے ہیں اور معنوں کے اندر۔ تو اصل میں ان کے بارے میں بھی ان کو سمجھانا یا ان کے دلائل کا جائزہ لینا، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا ایک اہم یا مطلب وہ کیا دلیل دیتے ہیں جی؟ مثال کے طور پر وہ ان کے ہاں یہی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں اس کا تعلق، پہلی بات جس طرح آپ نے کہا کہ جی حج کے ساتھ ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں جی یہ ایک رقم کا ضیاع ہے، آپ کیوں کرتے ہیں، اور اس کا تعلق ایک خاص زمانے کے ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ تھا، اب وہ زمانہ اور دور نہیں رہا، یعنی ان کی اپنی بات کے اندر تضاد آ گیا کہ جو حج کے ساتھ خاص کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تھی لیکن ہے حج کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ رسول پاک کے دور تو حج تو اب بھی ہو رہا ہے، اچھا وہ اس کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اب وہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ یہ ضیاع کرتے ہیں، رقم کا ضیاع ہوتا ہے، مال کا ضیاع، پھر جانوں کا ضیاع آپ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے ہاں ایک بنیادی نقطہ پایا جاتا ہے، اور اصلاً یہ وہی لوگ ہیں جو دینی شعار کی جو عظمت ہے ان سے واقف نہیں ہے، اچھی طرح نہیں واقف ہوتے ہیں، لیکن صرف مخالفت کرنی ہوتی ہے، چاہتے ہیں کہ اسلامی شعار ختم کرنا چاہیے، پھر اس کے خاص احکامات ہیں،
دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے دن کا آغاز انا اولا نبدأ فی یومنا ھذا، بالکل اپنا جو ہے ہم نکلتے ہیں نخرج الی المصلی، نماز ادا کرتے ہیں پھر قربانی دیتے ہیں، ایک خاص ترتیب ہے۔ بالکل بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک شخص نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر تو کہا تیری قربانی نہیں، یہ عام گوشت ہے، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اخرا دوسرا کہ اس کی جگہ اور دے، کرو، اور قربانی کے لیے وقت مقرر کیا ہے نماز عید کے بعد کا تو خاص احکام ہیں۔ اور یہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور 2 مینڈے کیا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی 2 اپنا مینڈے، لیکن حج کے موقع پہ آپ نے 100 کیے، اونٹ بالکل ذبح کیے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مستقل عبادت ہے، ایک مستقل بھی ہے اور مسلسل بھی ہے، مسلسل بھی ہر سال۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں جو قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں کہ کہا جاتا ہے کہ جس بھی لفظ کے ساتھ صیغہ امر آ جائے تو وہ ہمارے لیے ایک فرضیت کا درجہ اختیار کر جاتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اس میں 2 چیزیں بھی آ گئیں، ایک تو اخلاص بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا، اور عبادت کی جو اصل غرض غایت ہے کہ جس طرح کل ان صلاتی و نسکی، اس میں بھی 900 اس میں ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اور اس میں بھی ربی کا ذکر ہے، اور پھر ساتھ ونحر کہتے ہیں یہ صیغہ امر کے ساتھ ہے، یعنی جس طرح نماز کا حکم ہے اسی طرح قربانی کا بھی حکم ہے، اور نماز اور قربانی کے ساتھ ساتھ ہے۔ اچھا یہ تو قرآن پاک کے احکام اور رانا صاحب ایک اور بات یہ ہے کہ اسلامی تحریک کے لیے خصوصی طور پر یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ اہم قرار دی گئی ہیں، ایک نماز اور ایک قربانی۔ جس طرح کہ دیکھیں نماز کے لیے صلاۃ الخوف کے الفاظ بھی ہیں، اس کو آپ نے ترک نہیں کرنا خواہ آپ کے حالات کیسے بھی ہیں، جنگ کے دوران بھی آپ نے پڑھنی ہے، تخفیف اس کے اندر کر دی گئی، سفر کا مسئلہ ہے اس کے اندر قصر کا معاملہ آ گیا۔ قربانی کے اندر بھی یہی ہے کہ جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں ان مثالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی دور میں کسی بھی سال میں یہ عمل جو ہے نا وہ مؤخر نہیں کیا گیا، بلکہ عام الرمادہ کی مثال دی۔ اور آج بھی دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا، ہماری یہ ایک روایت تھی ہمارے گھروں کے اندر، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ہم اس سال قربانی کی ہے نا تو ہم اگلے سال کے لیے جانور آج کے دن سے مختص کر دیتے، یہی مدینے والوں کا ذکر کیا کہ میں بھی پالتا تھا، مدینے والے بھی پالتے، اور یہ ہماری سوسائٹی کی ایک روایت رہی ہے، اور خصوصاً ہندوستانی معاشرے کی بھی یہ روایت رہی، جو ہندوستانی مسلمان ہیں ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم وہ جانور جو ہے وہ اس کو ہم مخصوص کر دیتے تھے کہ یہ جانور ہے، اور پھر اس کی جو حفاظت تھی، اس کے لیے اس کا جو چارہ تھا، اس کے لیے جو بھی ہم اس کو موٹا تازہ اس سے بڑھ کر اثار کیا ہوگا کہ جس سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں جس جانور سے اس کو اللہ کے لیے ذبح، اللہ کے لیے ذبح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی تو ہمارے سامنے، مثلا دیکھیں کہ آپ نے حکم بتایا اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں، ونحر کا لفظ آ گیا، پھر ان صلاتی و نسکی کے الفاظ آ گئے، اسی طرح یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من کان لہ ساعۃ فلم یضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، صحیح، یعنی استطاعت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو پھر عیدگاہ میں بھی نہ ہے، بالکل ایسے ہی۔ اچھا اسی طرح فی کل عام علی کل اہل بیت اضحیہ، کہ ہر سال میں ایک بار ایک خاندان پر قربانی لازم ہے، تو قربانی ایک استعارہ بھی ہے، یہ در حقیقت اپنے رب کے ساتھ تعلق خاطر اور محبت کی ایک بہت بڑی دلیل بھی۔ اور پھر رانا صاحب ایک اور مسئلہ یہاں جو ہے نا ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کی تفسیر میں نے نا پڑھا ہے کہ صدیق کسے کہتے ہیں، تو صدیق کی تفسیر میں نا تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور اسی طرح عبد الرحمن کیلانی صاحب نے بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صدیق کہا گیا نا وہ بیٹے کی قربانی کی وجہ سے کہا گیا ہے، کہ اپنی خواہش اللہ کے احکامات کے سامنے پورے وجود کے ساتھ جھک جانے کو صدیق اس لیے انہیں کہا گیا ہے، صدیقیت ہی ہے، تصدیق اس انداز سے کرتا ہے کہ سارا وجود اس کی تصدیق کر رہا ہے، حالانکہ وہ انہوں نے پتہ کیا یہاں توضیح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ نبی کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے صدیق کا،
कम है। जिस तरह कुरानी तरतीब उलाइक अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़, वहाँ नबी पहले और सिद्दीक़ बाद में। कहते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो मकाम नबूवत मिला है वो सिद्दीक़ियत की वजह से मिला है। नहीं, एक और बात भी है ना कि बाकी सिद्दीक हैं गैर अंबिया से, अंबिया के अंदर सिद्दीक इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये कुर्बानी जो है, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं आप कोई भी हमारी सोसाइटी में से कुर्बानी करता है तो इसका मतलब ये है कि वो सिद्दीकियत के मर्तबे तक पहुँच रहा है। बड़ा बड़ा अमल है डॉक्टर साहब। और भी है ना, ये तो दर हकीकत अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का इजहार है ना। हाँ जी, जिसके साथ जो जितना प्यार करता है उसके लिए उतना ही वो बिछता चला जाता है, खर्च करते हैं। अब ये जो लोग जो इतराज़ करते हैं कुर्बानी पर, कहते हैं फजूल खर्ची है, ये माज़ल्ला माज़ल्ला माज़ल्ला, उन्हें पता ही नहीं कि मोहब्बत क्या चीज़ है। हैप्पी न्यू ईयर मनाते हुए या दीगर तकरीबात मनाते हुए या सालगिरह मनाते हुए कितना ये लोग खर्च करते हैं। इन लोगों को क्या मालूम कि वतन के साथ मोहब्बत करने वाले वतन के लिए कितना खर्च करते हैं। तो जो अल्लाह के साथ मोहब्बत करता है वो अल्लाह के लिए क्या कुछ कुर्बान करता है। बिल्कुल। तो ये तो दर हकीकत जो है ये इजहार है अपने रब के साथ मोहब्बत का, अबूदियत का, उसके अहकामात के सामने झुक जाने का, हासिल करने का। यानी कि अल्लाह ताला के हाँ जो कुर्ब हासिल करने का, मुकर्रब बनने का, ये एक बड़ा अहम ज़रिया है, बड़ा अहम ज़रिया। और ये दर हकीकत इश्तियारा है इस बात का कि अल्लाह अगर आज हम तेरे रज़ा की खातिर ये जानवर ज़बह कर रहे हैं तो कल को ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, बातें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है वक्त की कि वक्त की तहदीद की वजह से आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। जी राना साहब, माशाल्लाह आपकी और मेरे साथ जो आज की बैठक हुई बहुत फ़ायदेमंद हुई और मुझे उम्मीद है कि जो हमने आपस में गुफ्तगू की, डिस्कशन की, वो हमारे नाज़रीन को भी उसमें से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे इस तरह की इल्मी बातें करने से, आपसे सीखने का मौका मिलेगा। तो ये एक बहाना है बैठने का, ताकि जो हमारे पास अल्लाह ताला इसमें तजुर्बात मौजूद हैं, खैर के पहलू इसके अंदर पैदा। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने साथ मुसाहबत दी। जी नाज़रीन किराम, आपका भी शुक्रिया। जी तो चाहता है कि बातें यूं ही होती रहे और कुछ ना कुछ हासिल होता रहे, लेकिन वक्त की मजबूरी है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रास्ते दुश्वार तर हैं जिंदगी के कारवां में, कामयाबी कामरानी चाहो गर दोनों जहां में, चाहते हो गर भलाई दीन से लो रहनुमाई, चाहते हो गर भलाई दीन से लो रहनुमाई। रास्ते दुश्वार तर हैं जिंदगी के कारवां में, कामयाबी कामरानी चाहो गर दोनों जहां में, चाहते हो गर भलाई दीन से लो रहनुमाई, चाहते हो गर भलाई दीन से लो रहनुमाई।